خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے. ہم ضمیر فروش ہیں. ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں. ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بلا رکھا ہے. آخری بات کہتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے کہ نہیں. صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے. نظم عالم بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا، انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا. اب سنیے آگے، امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمان. سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمانی ہیں. یہ ہے کیفیت. ہوش میں آؤ لوگوں، بے ہوشی سے نکلو، بہت ہو گیا مسخرہ. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، میرے اشارے کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں دنیا کی 2 قومیں، 2 جگہ کے مسلمان، پوری دنیا کے سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ. 40 سال سے مسلسل بموں کی بارش ان پر ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ہتھیار ان پر استعمال ہو رہے ہیں. لیکن 2 جگہ کے مسلمانوں کو میں سلام بھیجتا ہوں، ایک فلسطین اور ایک افغانستان. کھل کے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں نے پہلی قسم کا مسلمان بننے کی کوشش کی ہے تو ساری دنیا کا باطل الٹا لٹکا ہوا ہے اور بلینز آف ڈالرز وہاں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے کو تیار نہیں. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں بھائی. ہم بدر اور احد کے واقعات بیان کریں، بالکل بیان کرنا ہے، ہمارے سامنے کے واقعات. افسوس لوگوں کو ان خبروں کی کوئی جستجو نہیں ہے. غزہ کے مسلمانوں کے پاس ایک بسکٹ نہیں آ سکتا، ایک چاکلیٹ اور ٹافی نہیں آ سکتی. راستے بند کر دیے گئے ہیں. دنیا کا اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے. کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی پارسل نہیں آ سکتا، دنیا سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. دنیا چھوڑیے، پڑوس کے ممالک سے نہیں ہو سکتی. پڑوس کے عرب ممالک ان کے دشمن بن گئے ہیں. پڑوس کے عرب ممالک نے سب کچھ ان کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ طے کر دیا کہ یہ فلسطین کے یہ سر پھرے، ان کو جینے نہیں دیں گے، یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں. مگر میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کروں ان حالات میں. 2018 اور 2019 اور 2019 اور 2020 ان 2 سالوں میں 21,000 لڑکیاں وہاں حافظ قرآن بنی. لڑکیاں مخیمات و تحفیظ القرآن، وہاں خیمے لگتے ہیں. مدرسے نہیں بن سکتے، اسکول نہیں بن سکتے، تعمیر نہیں ہو سکتی، سیمنٹ نہیں ہے، اینٹیں نہیں ہیں، سریا نہیں ہے، کسی چیز کی سپلائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے خیمے لگائے اور خیموں میں لکھا ان خیموں میں جو لڑکیاں پردے کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کے لیے آ سکے وہ آ جائیں. 21,000 لڑکیاں حافظ بن گئیں. کیا قوم ہے. ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں جینا ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، ہمیں جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں جینا ہے شہید مغفرت پانے کے لیے. چھوٹا سا علاقہ، مٹھی بھر لوگ، مگر ساری دنیا کی طاقتیں ان سے ایمان کو چھیننے اور سودا کرنے اور دبانے میں لگی ہوئی ہیں. مگر پہلے قسم کے مسلمان ہیں وہ. میرا یقین ہے یہ، اللہ اس یقین کی لاج رکھے. طے کرنے کی بات ہے بھائی، طے کرنے کی بات ہے. ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ پر پہنچنا ہے. ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتے ہیں، دوست سمجھاتے ہیں، سب لوگ روکتے ہیں، مگر وہ پہنچ جاتا ہے. کیا ملتا ہے اس کو اوپر پہنچنے سے؟ ایک فوٹو چھپ جاتا ہے. ختم. انسان کوئی بات طے کر لے، اسے کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ طے ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، صرف بیان سن رہے ہیں، صرف بیان سن رہے ہیں اور تھوڑا بہت طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا.
تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں بغیر استحقاق کے بک رہا ہوں، جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا، کرے کوئی